إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یحبون پسند کرتے ہیں، ان کے تشیع پھیلے، الفاحشۃ بے حیائی، فی الذین ان لوگوں میں جو آمنوا ایمان لائے، لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، فی الدنیا دنیا میں، والآخرۃ اور آخرت میں، واللہ اور اللہ تعالی، یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم، لا تعلمون نہیں تم جانتے۔ بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں بے حیائی پھیلے جو ایمان لائے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ الفاحشہ انتہائی برے کام کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ زنا پر بھی بولا جاتا ہے اور اس کی تہمت اور چرچے پر بھی، یعنی جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی اور بدکاری کا تذکرہ پھیلانا چاہتے ہیں اور پاک دامن مسلمانوں پر تہمتیں تراش کر مجلسوں میں ان کا چرچا کرتے ہیں، جس کے سننے سے زنا سے نفرت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ ایسی باتوں میں دلچسپی کے نتیجے میں یہ برائی مزید پھیلتی ہے، اور اس کا ذکر کرنے والے اور اسے خاموشی سے سن کر تہمت تراشنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنے والے عفیف مسلمانوں کے گوشت سے لذت اٹھاتے ہیں۔ الفاحشۃ، ایک لفظ کو سمجھیے اور بچیے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب علیم ہے کہ تہمت لگانے والوں کو درے پڑتے ہیں اور مردود الشہادہ ہو جاتے ہیں، وہ ان کی شہادت کو قبول نہیں کیا جاتا، رد کیا جاتا ہے، وہ فاسق ٹھہرائے جاتے ہیں، اور ان کے مجلس نشینوں کا نفاق اور فسق مسلمانوں کے سامنے بے نقاب ہو جاتا ہے، جس سے وہ مسلم معاشرے میں بے اعتبار ٹھہرتے ہیں، اور آخرت کے عذاب کے المناک ہونے کی کوئی حد ہی نہیں۔ آج کل تمام دنیا کے کفار اور ان کے مددگار مسلمان حکمرانوں کی پوری کوشش ہے کہ ریڈیو، اخبارات، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، سکولز اور کالجز کی تعلیم غرض ہر طریقے سے مسلم معاشرے میں زنا اور اس کا تذکرہ عام ہو جائے۔ ایک آدھ ملک کے سوا کسی ملک میں بھی نہ زنا کی حد نافذ ہے، نہ بہتان کی۔ نتیجہ اس کا دشمنوں کے خوف، قتل، غارت گری، بد امنی، وباؤں اور نئی سے نئی بیماریوں کے عذاب علیم کی صورت میں سب کے سامنے ہے، اور قیامت کا عذاب بہت ہی دردناک ہے جو ابھی باقی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، زنا کی حد اور بہتان کی حد جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، اور ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں جو عذاب علیم رکھا ہے، سو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر بات جانتا ہے، اسے ان گناہوں کے خوفناک نتائج کا بھی علم ہے، اور یہ بھی کہ انہیں کیسے روکا جا سکتا ہے، اور تم نہیں جانتے، لہٰذا تم اپنی عقل سے جو بھی قاعدہ قانون مقرر کرو گے وہ تمہاری لا علمی کی وجہ سے کبھی بھی مسلمانوں کی پاک دامنی اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کا ضامن نہیں بن سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے۔ ہمارے لیے یہ کیسا سبق ہے یہ ہمارے لیے، اگر ہم غور کریں تو۔ اور پھر مزید اگر اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، بے حیائی چاہے گفتگو سے تعلق رکھتی ہو، لباس سے، دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں وہ لوگ، اللہ رب العزت جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔
فحش کا تعلق انسان کی زبان سے بھی ہوتا ہے، انسان کے لباس سے بھی ہوتا ہے، انسان کے ایکشن سے بھی ہوتا ہے۔ ایسا لباس نہیں پہننا جسے پہن کر ہم ننگے نظر آئیں، چست ہو، ٹائٹ ہو، سی تھرو ہو، جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہو، ٹائٹ پاجامے جیسے آج کل ہم پہن رہے ہیں۔ یہ بے حیائی کا لباس ہے، حیا نہیں ہے، اس میں بالکل حیا نہیں ہے، کیونکہ پورا انسان کا جو سائز ہے وہ صاف صاف نظر آ رہا ہے، فگر نمایاں ہو جاتا ہے، اور خصوصاً اگر قمیضوں کے چاک بھی لمبے ہوں۔ حالانکہ یہ تمام حصے اور جسمانی ساخت عورت کا عورت سے بھی پردہ ہے، یہ دکھانا حرام ہے۔ کہاں مردوں کو بھی دکھایا جائے، باہر سڑکوں پر اسی حلیے اور لباس میں پھرا جائے۔ اسی طرح زبان سے گالی گلوچ، بے حیائی کی باتیں، زنا کی باتیں، فحش گفتگو جو صرف میاں بیوی کر سکتے ہیں، وہ سب کی سب نامحرم کے ساتھ کرنا، یہ سب کی سب فحش میں آتا ہے۔ پھر اسی طرح ایسے گانے، غزلیں، میوزک جس میں اس قسم کی باتیں کی گئی ہوں، پھر اسی طرح ان چیزوں کو سیل کرنا، ایسے لباس تیار کر کے سیل کرنا۔ مثلاً اگر بوتیک ہے تو اس میں صرف باحیا لباس ہونا چاہیے۔ اگر بے حیائی کا لباس سیل کیا جائے گا تو اس بے حیائی میں برابر حصہ دار ہیں۔ آپ بے حیائی کو رواج دے رہے ہیں، اس کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ایسے شوز منعقد کرنا جس میں اس کا پورا اظہار کیا جا رہا ہو، آج کل ماڈلنگ دیکھ لیں کس سطح پر ہے۔ بچپن سے ہی بچوں کو باحیا لباس، مکمل لباس پہنانا چاہیے، جن کو پہن کر وہ ننگے محسوس نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بے حیائی کو پسند نہیں فرماتا، بے حیا سے اور بے حیائی کے تلاش رکھنے والے سے بغض رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب کہ ہر طرف بد زبانی اور بے تکلف فحش گوئی نہ ہو جائے۔ قیامت سے پہلے یہ سب کچھ ہوگا۔ پھر اسی طرح بیہودہ گوئی کرنے والے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مجلس میں شریک تھا، میرے والد سمرہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے حیائی اور بے تکلف فحش گوئی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسے ٹاک شوز، ایسے گفتگو، ایسے چٹکلے، ایسے مزاحیہ پروگرامز، لطیفے جس میں بے حیائی کی باتیں ہیں، اسلام کے لحاظ سے لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے عمدہ ہے۔ اسی لیے ڈھکی چھپی، کھلی کسی طرح سے بے حیائی کی باتیں اور ایسی زندگی اپنی زندگی میں سے نکال دیں، کیونکہ یہ انسان کے لیے آفت ہے۔ اسی طرح ایسا لباس چھوڑ دیں، باحیا اور مکمل ڈھلکا ہوا کھلا لباس پہنے جس میں انسان کا ستر مکمل ڈھانپا ہوا ہو، کوئی ننگا نظر نہ آ رہا ہو۔ فرمایا، میری امت میں دو طرح کے گروہ ہوں گے، جن کو میں نے نہیں دیکھا، وہ دونوں ہی جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائیں گے۔ وہ ایسے ہی بے حیا لوگ ہیں۔ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔